شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ ہمیں اور اپنی بیٹیوں کو پیچھے مکہ میں چھوڑ گئے تھے۔ جب آپ کو مدینہ میں قرار حاصل ہو گیا تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ان کے ساتھ اپنے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور ان دونوں کو 2 اونٹ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 500 درہم اس لیے دے دیے تھے کہ ضرورت پڑے تو ان سے اور سواری کے جانور خرید لے۔ اور ان دونوں کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن اریقط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 یا 3 اونٹ دے کر بھیجا، اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط لکھا کہ میری والدہ رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مجھے اور میری بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، ان کو ان سواریوں پر بٹھا کر روانہ کر دے۔ یہ تینوں حضرات مدینہ سے اکٹھے روانہ ہوئے، اور جب یہ حضرات مقام قدید پہنچے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 500 درہم کے 3 اونٹ خریدے۔ پھر یہ سب اکٹھے مکہ میں داخل ہوئے۔ ان کی حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، وہ بھی ہجرت کرنا چاہتے تھے، چنانچہ یہ سب اکٹھے مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے۔ حضرت زید، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام ایمن اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک اونٹ پر سوار کیا۔ جب ہم مقام بیدہ پہنچے تو میرا اونٹ پتک گیا۔ میں ہودج میں تھی اور میرے ساتھ میرے والدہ بھی ہودج میں تھی۔ میرے والدہ کہنے لگے، ہائے بیٹی، ہائے دلہن، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا۔ آخرکار ہمارا اونٹ پکڑا گیا اور اس وقت وہ عرشینی گھاٹی پار کر چکا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، پھر ہم مدینہ پہنچ گئے۔ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ٹھہرے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد بنا رہے تھے اور مسجد کے ارد گرد گھر تعمیر فرما رہے تھے۔ پھر ان گھروں میں اپنے گھر والوں کو ٹھہرایا۔